صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مجھے امید ہے آج کا جو منظر ہے وہ تمام قوتوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم وکلا ایک ہیں، متحد ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح آگے رہیں گے۔ احسن مون صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کونسل، وائس چیئرمین جناب کامران بشیر مغل، لاہور بار ایسوسی ایشن کی پوری کیبنٹ ہیڈڈ بائی منیر حسین بھٹی، ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی اہم ایشو پہ آج کا یہ وکلاء کنونشن منعقد کیا۔ میرے تھوڑا سا لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج آسما جہانگیر کانفرنس جو ایک سالانہ ایونٹ ہوتا ہے اس کی بھی یہی ڈیٹ تھی، اور شاید ڈیٹ رکھتے ہوئے اگر کنسلٹ کرتے تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید کوئی اور ڈیٹ یونانیمٹی کے ساتھ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایسے کنونشن ہوتے ہیں اور جن کا ایک مقصد ہوتا ہے ان کے لیے کوئی بھی ڈیٹ ہو تو وکلاء کو پوری یونانیمٹی کے ساتھ۔ میں سب سے پہلے تو عرض کروں گا، میرے سے پہلے مقرر جو ہیں انہوں نے ایک بات کی کہ یہ لوکل ایشو ہے، ان کو یہ شاید نہیں پتا کہ یہ پورے پنجاب کے وکلاء کا ایشو ہے، اس لیے کہ ہر ضلع میں 780 کے کیسز درج ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی ایڈمنسٹریشن مقامی نہیں، یہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اماں پر کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ حافظ آباد بار ایسوسی ایشن نے انتہائی تدبر اور عقل مندی سے اپنے ایشو کو مقامی ایڈمنسٹریشن سے پیچ اپ کر لیا، معاملہ ریزالو ہو گیا، لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو یہ کہا کہ اگر ایڈمنسٹریشن بیٹھ گئی تو ہم اپنی جوڈیشل اتھارٹی سے ہر چیز کو مسمار کر دیں گے، اور ہم اس حکومت کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جن کے اشاروں پہ، جن کی گود میں بیٹھ کر وکلاء کو وکٹمائز کر رہے ہو، انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں، آپ نے پھر وکلاء کے پاس آنا ہے جمہوریت کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں لاہور میں ہمارے شیخو پورہ کے وکلاء کے ساتھ خلاف 780 کے پرچے دیے گئے۔ 2 سال پہلے شیخو پورہ میں، اس کے بعد لاہور بار ایسوسی ایشن میں 2 سال پہلے کے ایک واقعہ کو بنیاد بناتے ہوئے مظہر نول کے خلاف 780 کا پرچہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد انہی واقعات کو بنیاد بناتے ہوئے متین اور ہمارے باقی دوستوں کے خلاف پرچہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد اسی طرح کے ایک واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے حافظ آباد میں پرچہ دے دیا گیا۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو بھی اور باقی دوستوں کو بھی کہ یہاں پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں، وکلاء اتحاد کے لیے کھڑے ہیں، اور وکلاء اتحاد کو یونانیمٹی کے لیے ساتھ لے کے چلے۔ میں آج اس سارے ایجنڈے کی بجائے یہ سمجھتا تھا کہ آج کا ایجنڈا ہمارا صرف
چیزوں کا ایجنڈا ہونا چاہیے. ایک وہ جو 780 کے کیسز وکلاء کے خلاف ہو رہے ہیں، اور دوسرا عدالتی غیر منصفانہ تقسیم جو یہاں کے موجودہ چیف جسٹس اور سابق چیف جسٹس نے یہاں کی عدالتوں کو تقسیم کیا. اس لیے میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ وکلاء نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے قربانیاں دی ہیں، گھر جلائے، قاعدے کاٹی، اور وکلاء تحریک میں خون دیا. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں یہ پتا چلا کہ اس وکلاء تحریک کا جو ثمر تھا وہ ایک چیف جسٹس اور اس کے حواریوں نے لوٹا، اور آج یہ موجودہ چیف جسٹس اسی انعام کے نتیجے میں بیٹھا ہوا ہے، جو صرف ہمیں پتا ہے کہ 2 گائے کی قربانی دے کے چیف جسٹس لگایا. اگر ایسے میرٹ کو قتل کر کے آپ ججز لگاؤ گے تو اس ادارے کا حال آپ کے سامنے کھڑا ہے. اس لیے میں وکلاء کو یہ بارے دیگر بتانا چاہتا ہوں، ہمیں ججز کا اعلی کار بننے کی بجائے، ججز کا ٹول بننے کی بجائے، اور چند لوگوں کو امیر کرنے کی بجائے بار کا ساتھ دینا چاہیے. بار کا ساتھ دینا چاہیے. کہیں اس تحریک میں جو بعد میں چلا کہ آئی ایس آئی کے چیف کے نتیجے میں گجرانوالہ میں وہ اس کے ایک فون پہ ختم ہوئی، ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہی آئی ایس آئی اور وہی جج پھر نہ استعمال کرے. ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا. مت ایسی بات کرے جو عدلیہ کو، جو وکلاء کو تقسیم کرنے کے لیے ہو. اس لیے میں اپنے تمام دوستوں کو یہ گزارش کروں گا، میں نے ہمیشہ پہلے بھی یہ بات کیا ہے کہ وکلاء ایک سسٹینیبل پالیسی کے لیے سسٹینیبل پروٹیسٹ بنائے. باقی رہی بات، ہمارا بھی یہ مطالبہ تھا پاکستان بار کونسل میں، کچھ دوستوں نے خط بھی لکھا، لیکن جیسے زبیری صاحب نے فرمایا خط انہوں نے لکھا لیکن میٹنگ میں نہیں تشریف لائے. جو جنرل ہاؤس کی میٹنگ تھی پاکستان بار کونسل کی، اس میں نہیں تشریف لائے. ہمیں میری یہ گزارش ہوگی کہ ہم بجائے تقسیم ہونے کے، ہمارا وہاں بھی یہ مطالبہ تھا کہ فل کورٹ، میں نے چوہان صاحب کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ فل کورٹ ہونی چاہیے اور فل کورٹ ہمارا ڈیسائیڈ کرے، اور ہم نے یونانیمٹی کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سٹنگ ججز کا کمیشن ہونا چاہیے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے، سٹنگ ججز کا. یہ پاکستان بار کونسل کا ریکارڈ پہ بھی ہوا ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ وہ مطالبہ جو ججز کی تقسیم، ججز کی نوکریاں بحال کرنے کے لیے ہم روز کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں ججز کی نوکریاں نہیں، ہمیں بار کی آزادی اور بار کے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا. وکلاء پہ ایک چیف جسٹس روز، اور چیف جسٹس روز 780 کے کیسز رجسٹر کرا رہا ہے، اور ہم نے چیف جسٹس صاحب پاکستان سے یہ بات کی کہ بات یہ ہے کہ وہ وکلاء پہ ہمیں وہ کہنے لگے کہ وکلاء یہ تو دہشت گردی کے لیے ہوتی ہے. ہم نے کہا اب تو وکلاء are being treated as a terrorist. انہوں نے کہا بڑی یہ عجیب بات ہے. اس لیے میں نے دوستوں سے یہ بات کی کہ ہم پورا لیگل پروسیس اڈاپٹ کرتے ہوئے فار آل ٹائم ٹو کم اس پروپوزیشن کو بھی سیٹل کرانا چاہتے ہیں کہ وکلاء پہ یہ جو روز 780 ہے اس کو ہم تھرو پراپر چینل باہر کے پلیٹ فارم سے سپریم کورٹ لے کے جائیں گے. اس لیے اور تاکہ یہ فار آل ٹائم ٹو کم کہ جب ججز کا دل ہو وہ ہمیں استعمال کر لیں، اور جب دل ہو ہمیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں، یہ کبھی نہیں ہم ہونے دیں گے. میں انہی گزارشات کے ساتھ اپنے اکابرین جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف وکلاء کی پرابلمز کو سب سے پہلے ٹیک اپ کریں. جب تک ہماری اپنی یہ معاملات
ہماری 73 ڈیز تک لاہور بار نے اب اپنا معاشی قتل کیا، لیکن یہاں جو نہیں رگی. اور جب ہم ملے بھی پہلے چیف جسٹس صاحب کے پاس، ہم نے یہی کہا کہ آپ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے سینئر جج صاحبان کو، آپ کے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار جسٹس باقر نجفی کے ساتھ ذاتی طور پہ جا کے وزٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم وکلاء کو دبانے کے لیے اس ایشو کو ریزالو نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہٹ دھرمی آن بہاف آف دی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. میرا یہ گزارش ہوگی کہ آج کے اس کنونشن میں اس ایجنڈے پہ، اس یونانیمس ریزولوشن پہ آپ بات کریں کہ موجودہ چیف جسٹس یہ جو عدالتی تقسیم ہے اس کو ختم کریں، ایک کلسٹر میں لے کے آئے، اور دوسرا 780 کے کیسز جتنے بھی ہیں وکلاء پہ ختم کیا جائے. تیسری بات جو ہے، میں وکلاء کو یہ عرض کرتا ہوں، ہم ہمیشہ رول آف لا اور آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں یہ میٹر ہے 29 کو فکس ہے، ہم وہاں پاکستان بار کونسل کا یہ سارا موقف دیں گے. ہم کسی کے اعلیٰ نہیں بنیں گے، ہم وکلاء کے اعلیٰ بنیں گے، ہم وکلاء کی خواہشات کا احترام کریں گے. اس لیے یہی میری گزارشات ہیں، یہی میری آپ سے گزارش ہے کہ بجائے اپنے ذاتی ایجنڈوں کو لے کے ہم چلیں، بجائے ہم صرف پوائنٹ سکورنگ کریں، بجائے ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ٹول بنیں. ہم کسی پولیٹیکل پارٹی، وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، اس کے ایجنڈے کے ہمیں دونوں نے ہمیشہ ڈچ کیا ہے. ہم صرف اور صرف وکلاء کا ایجنڈا لے کے چلیں گے. انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ کا بارے دیگر مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. انشاءاللہ یہ 780 بھی ختم ہوگا، اور کوئی چیف جسٹس وکلاء کی طاقت کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، بڑے بڑے لمبا ٹنیور دیکھا ہے، لیکن شاید وکلاء نے ہمیشہ ہمیں ان کو خوش کرنے کی بجائے وکلاء کی کاز کو آگے لے کے چلنا ہوگا. بہت مہربانی، شکریہ. میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لیا، لیکن چونکہ کچھ کنٹروورشل باتیں تھی اس لیے میں نے جواب دینا مناسب سمجھا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت مہربانی.